شبیرہ پہلے آپ بتائیے گا یہ جو اختلاف ہے کہ نام یا فہرست بدل دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا پھر فہرست کون دے گا کون نہیں دے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی ذرائع سے بات ہوئی ہے؟ شاہزیب صاحب، گزشتہ سوا دو سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ تر فوکس عمران خان صاحب کی رہائی کے بجائے، ان کے کیسز کے بجائے، کے پی میں گورننس کے بجائے، کسی نئی سیاسی حکمت عملی کے بجائے اپنے آپس کے جو جھگڑے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان پر زیادہ فوکس رہا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم نے اڈیالہ جیل کے اندر بھی دیکھا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علیمہ خان کئی مرتبہ اپنے وکلا سے لڑ پڑی۔ کئی واقعے ایسے ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ بھی ہوئے ہیں۔ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو نئی کنٹروورسی سامنے آئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ملاقاتیں تو ہو نہیں رہی ہے اس طرح جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں، اور ہر ملاقات پہ یہی گلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ ہمیں ملاقاتیں نہیں دی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف ملاقاتیں نہیں دی جا رہی ہے، دوسری طرف ملاقاتوں کی فہرست پہ، کوارڈینیٹرز کی فہرست پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ میری جو لسٹ ہے وہ حتمی سمجھی جائے، اور دوسرا لیڈر کہہ رہا ہے میری جو فہرست ہے اس کو حتمی تصور کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ کی جو کوارڈینیٹرشپ ہے، 1 اکتوبر کو غالباً جب عمران خان صاحب نے کوارڈینیٹرز میں تبدیلی کی اور 2 کوارڈینیٹرز کو ہٹایا گیا، جس میں انتظار پنجوتا اور نیاز اللہ نیازی تھے، ان کی جگہ حامد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر کو شامل کیا گیا، اور بیرسٹر گوہر تو پہلے ہی تھے۔ اور سلمان اکرم راجہ کی یہ حیثیت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رواں سال غالباً مارچ یا اپریل میں ایک آرڈر پاس کیا تھا، ان دنوں بھی ملاقاتوں میں رکاوٹیں تھی، تو پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے اڈیالہ جیل حکام کو، اس کی اپروول ہوگی، اس کے علاوہ کسی کسی رہنما کی لسٹ جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں ملے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سلمان اکرم راجہ چونکہ میڈیا کو بھی فہرستیں جاری کرتے تھے، جو بھی ملاقاتیں ہوتی تھی تو ان کی جانب سے ہمیں بھی فہرستیں آتی تھی، لیکن اب چونکہ جب کوارڈینیٹرز جو 4 تھے، جن میں 2 تبدیلیاں کی گئی، حامد خان صاحب اور اپنا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو شامل کیا گیا، اس دن جو کمرہ عدالت میں لوگ موجود تھے ان سے ہماری بات ہوئی، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 لوگوں کا نام عدالت کو دیا جو توشہ خانہ کیس کے جج ہیں، شاہ رخ ارجمن صاحب، ان کو فہرست دیے 3 لوگوں کی، جس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، بیرسٹر گوہر خان صاحب تھے اور حامد خان صاحب تھے۔ سلمان اکرم راجہ کا اس فہرست میں نام نہیں تھا جب یہ لسٹ بنائی گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر اور مشال یوسفزئی کو بتایا تھا کہ یہ نام لکھ کے دیں اور میں عدالت میں جمع کرا دوں گا۔ اس کے بعد جب یہ لسٹ دی گئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے اور کوارڈینیٹر اب تک رہے ہیں، تو اگر یہ ان کو ہٹایا جائے گا تو اس سے غلط میسج جائے گا، غلط پیغام جائے گا، تو ان کو اس میں شامل رکھا جائے۔ اور ذرائع کا بتانا ہے کہ علیمہ خان کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود بھی اس معاملے پر بات کی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے بتایا کہ اچھا اس کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ نام اسی وقت یعنی جو 1 اکتوبر کی جو سماعت تھی جس میں یہ تبدیلیاں کی گئی، اسی سماعت میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس میں شامل کیا گیا، لیکن پہلے جو 3 نام دیے گئے تھے عدالت کو اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا اچھا، اس میں ایک اور ایشو بھی ہے، کیونکہ جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی، انتظار پنجوتا اور سلمان اکرم راجہ کو اس کوارڈینیٹر جو 4 کوارڈینیٹرز بنائے گئے تھے اس میں ان کو شامل نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے بجٹ پاس کیا تو اس دوران چونکہ انتظار پنجوتا کوارڈینیٹر تھے، تو ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فہرستوں میں گڑبڑ کی، وہ اپنی من مرضی کے نام بھیجتے تھے، تو جس پر علیمہ خان نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری جو کنٹروورسیز ہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی جنریٹ ہوتی ہے، کبھی کوئی گروپ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گروپ حاوی ہو جاتا ہے۔
علیمہ خان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں، مشال یوسفزئی کے ساتھ ان کا جو ٹکراؤ ہوتا تھا، اور اسی طرح اب سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کا جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک بیانات کا سلسلہ شروع ہوا. اس پر میری بات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب سے. انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے عمران خان صاحب نے بذات خود اس بات کی ہدایت دی تھی کہ جو بھی پارٹی کے معاملات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، چاہے وہ ملاقاتوں سے متعلق ہو، چاہے وہ کیسز سے متعلق ہو، ان پر سوشل میڈیا پر بات نہ کی جائے. عمران خان صاحب بھی یہ پارٹی کو ہدایت کر چکے ہیں، مگر پارٹی پھر بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں.